أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے اور ٹوٹے میں ہیں، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کی اور آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، سچے دین کی، حق بات کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل کی. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. یہ سورہ عصر جو ہے بڑی مختصر صورت ہے. اس طرح کی اور بھی صورت ہے، بہرحال یہ صرف 3 آیتوں کے اوپر پوری صورت مشتمل ہے، اور بالاتفاق یہ صورت جو ہے مکی ہے. اور جو ہے یہ صورت جو ہے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. تو صورت ہے تو بڑی مختصر، لیکن اس کے اندر جو معانی ہے وہ گویا بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ قیمتی ہیں. اور بعض ائمہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کلام پاک کی اسی ہی ایک صورت نازل ہوتی تو یہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی. تو حقیقت یہی ہے. چنانچہ کلام پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عرب، جن عرب کو اپنی زبان کے اوپر، زبان دانی کے اوپر جو ہے فخر تھا، اور وہ اپنے آپ کو یوں کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں یعنی بولنے والے ہیں، باقی دنیا کو عجم یعنی یوں کہتے تھے کہ یہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکتے، عجمی اور گونگے کہتے تھے. کہ جب کلام اللہ نازل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان میں رہے اور آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی. ہاں البتہ یہ کہ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، ان ساری چیزوں سے واقف تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میرے پر وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سنانا شروع کیا تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوا، وہ مخالف بھی ہو گئے، ہر طرح کی تکلیف دینے بھی لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک نہیں کئی جگہ اعلان فرمایا کہ اگر یہ میرا کلام نہیں ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آؤ. ایک جگہ کلام پاک میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اگر انسان اور جنات یعنی سب ہی کو تحدی کی کہ انسان اور جنات سب مل کر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے جو ہے کلام اللہ کی مثل اگر کوئی کلام پیش کرنا چاہے تو پیش کر دے. اللہ خود فرماتے لا یأتون بمثلہ، یہ ایسا کبھی پیش نہیں کر سکتے. یہاں بھی ہے اور جگہ بھی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ایسا کیا بھی نہیں اور اس طرح کر بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر زمانے کے اندر ہر قسم کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، عقل ہو کہ نہ ہو. تو بہرحال جو ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے عقلمند صحابی ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی تھی، بڑی فطانت دی تھی. مصر کے فاتح وہی ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کی عقل جو ہے وہ بھی اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے. عام طور پر جو ہے ہم پہلے بھی ایسا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے پہلے عام طور پر سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے، اور لوگوں نے اس پر تان بھی دیا. جیسے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ تو کوئی بہت مالدار باعزت لوگ نہیں ہیں، بہت عقلمند لوگ بھی نہیں ہیں. ارادلنا بادی الرائے، ہم نے بہت ہی گویا ذلیل قسم کے اور جو ہے گویا یوں کہنا چاہے مالی اعتبار سے کم درجے کے لوگ، اور گویا بہت سمجھ بھی رکھنے والے عقلمند لوگ نہیں ہیں. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابتدا میں اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جس وقت اسلام قبول کرنے گئے اس وقت بھی دیکھیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی شرط بھی لگی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد پھر کہا کہ حضور آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ وہ اب تک تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج سمجھ میں آ گیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا تو اپنا ہاتھ کھینچ بھی لیا. دیکھیے یعنی جیسے مذاق کی شکل ہوتی ہے ویسی شکل یہ تو ہو گئی.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کیوں؟ ہم نے تو تم کو خود بلایا نہیں، تم خود ہی آئے، خود ہی درخواست کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ، اور اب ہاتھ کھینچ لیا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہ معلوم کیسے کیسے کرتوت کیے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، بے انتہا گناہ ہیں، ہم اسلام اگر قبول بھی کر لیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس لیے میں پہلے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر تم کو معلوم نہیں ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسی چیز ہے کہ آدمی جب مسلمان بنتا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر اسلام لے آئے۔ تو کتنے سمجھدار آدمی تھے۔ بہرحال یہی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس زمانے کے اندر جو ہے آپ نے سنا، آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد بھی بہت سارے دجال پیدا ہوں گے۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آیا تھا، اور آنے کے بعد آپ سے ایک درخواست بھی کی، اس نے یوں کہا کہ حضور آپ ایک کام کریں، میں آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ مجھے اپنا نائب بنا لیں، میں آپ کا نائب بن جاؤں تو پھر میں آپ پر اسلام لاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں، تو کہا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے گویا کوئی حصہ دے دیجئے آپ کی حکومت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جو ہے یہ کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے، عام طور پر جو کہ ہمارے کھجور ہی کے درخت ہوتے ہیں وہاں وہ اس کی ٹہنیاں پڑی رہتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ٹہنی میں سے اگر کوئی حصہ مانگے وہ بھی تجھے نہیں ملے گا، تجھے اسلام قبول کرنا ہو تو کر ورنہ نہیں۔ یہ مسیلمہ یمامہ کا تھا، وہاں چلا گیا اور وہاں اپنی قوم کو اس نے بہکانا شروع کیا، ان کو کہنے لگا یہ قریش جو ہے، قریشی کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کیا ہم لوگ اس سے عزت میں، مال میں، قوت میں کوئی کم تھوڑی ہیں، میں تمہارا نبی ہوں۔ اس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو بہکانا شروع کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں بھی جو سچے مسلمان تھے، بہت سارے قبائل، وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے، ہاں کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس کے ساتھ دوستی تھی، تو اتفاق سے جو ہے ایک مرتبہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اس کے پاس دوست ہوتے ہیں تو جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ بہرحال جب وہاں گئے تو اس نے ویسے ہی مذاق کے طور پر پوچھا کہ وہ جو نبی تمہارے یہاں ہیں اس نبی کے اوپر کیا ہے، کیا کچھ کوئی بات آج کل اتری ہے کہ نہیں، کوئی آیت کوئی صورت اتری ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یوں کہہ دیا بھئی کہ ان کے یار جو ہے وہ آج کل ایک صورت سناتے ہیں، تو وہ صورت میں تم کو سنا دیتا ہوں، لیکن وہ صورت ہے بڑی کام کی، خود ہی اس وقت اس کے سامنے بھی کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ پوری تین آیتیں جو ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سنا دی۔ تو اس نے بھی پھر کھاری ایسے اپنا سر چکا لیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس نے بھی جھوٹ موٹ جو ہے اس طرح ویسی کیفیت اپنے اوپر طاری کی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اوہو میرے پر بھی وحی نازل ہوئی اس کے بعد اس نے سنایا، اس نے جو سنا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہے، لیکن ان کوشش کی وجہ سے جو ہے ان کا جھوٹ، ان کا مکر جو ہے خود ان کے اوپر ظاہر بھی ہو گیا، خود جن کو وہ قائل کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی ان کے منہ پر ہی بتا دیا کہ تو کیسا ہے، ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا وبر انک اذنان و صدر و سائروں کا حقر و نقر، اس طرح اس نے بنایا۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لو تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے۔ وہ کہ اس نے کہا وبر اصل میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، عرب کے اندر بلی کے برابر ہوتا ہے، لیکن بدبودار بھی ہوتا ہے اور کوئی اس کو پالتا والتا بھی نہیں۔ جیسے تو بلی ہوتی ہے کہ بلی سے لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ جیسے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جانور ایسا کہ اس کو کوئی پالتا تک بھی نہیں۔ تو اس نے یوں کہا، اپنے آپ کو کہتا ہے یا وبر، اپنے کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ گویا مجھے خدا نے یوں کہا کہ اے بلی جیسے، اے بلی جیسے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے انک اذنان و صدر، بس تیری حقیقت کیا ہے، دو کان ہے اور سینہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے بصائروں کا حقر و نقر، اور پورا کا پورا جو ہے تو لوچ پوچھ ہے، یعنی کوئی حقیقت تیری نہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو اس کے منہ پر اسی وقت، حالانکہ دوست تھے ملنے گئے تھے، اسی وقت اس کو کہہ دیا اے بیوقوف تو جھوٹا ہے۔ اور اس سے دوسری بات بھی نکال لیجئے کہ خود جو انہوں نے سنایا تھا والعصر، اس کے متعلق کیا سمجھ میں آتا ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، یعنی کیا، یعنی وہ جو میں نے جو سنایا وہ بالکل برحق اور سچ ہے۔
चुनांचे बाद में तो वो खुद इस्लाम ले आए। तो बहरहाल उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उस वक्त ये वाक़या पेश आया था। बहरहाल अल्लाह ताला कसम खाते हैं, वल असर, कसम है ज़माने की। असर की माने जो है बहुत सारे उलमा ने बयान किए हैं। एक दो माने आपको जिक्र कर देता हूँ। असल में असर का एक तो मफ़हूम आम जो हमारे जहन में है, असर की नमाज जैसे आम तौर पर बोलते हैं, लुगत की किताबों में लिखा है ज़वाल की बाद से लेकर गुरूब शम्स के दरमियान के वक्त को असर कहा जाता है। और हम असर किसको कहते हैं वो भी मालूम। और असर का वक्त आम तौर पर ऐसा होता है, बड़ी मशगूली का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है। बाज़ार वालों को पूछिए कि बाज़ार जो है वो कैसा चलता है, लोग अपने शाम की पकाने के लिए जो है सब्ज़ी ये वो न मालूम क्या क्या खरीदते हैं। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से फारिग हो जाए। खेती बाड़ी वाले सुबह से खेती बाड़ी में गए हों, वो भी सोचते हैं कब आप थक गए हैं, अब फारिग होकर घर जाएँ। उनके साथ उनके जानवर भी यही चाहते हैं कि हम भी जाएँ। ऑफिस में जाने वाले लोग भी शाम को जो है असर के वक्त थक के परेशान हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम जाएं। बहरहाल शाम का एक वक्त ऐसा है कि जो बड़ा एक मशगूली का वक्त है, उस तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की कसम खाई। दूसरी बात, हदीस पाक में खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असर के वक्त जो है दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। यानी रात के वक्त फरिश्ते भी आ जाते हैं, दिन के फरिश्ते तो होते ही हैं। असर की नमाज के बाद दिन वाले फरिश्ते चले जाते हैं और रात वाले फजर तक रहते हैं। तो ये वक्त भी ऐसा है कि जिसमें हर यूँ गोया रात और दिन दोनों ड्यूटी के फरिश्ते जमा हो जाते हैं। और कलाम पाक में खुद मौजूद है कि हाफिज़ु अला सलावात व सलातिल वुस्ता, तुम नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर से सलात वुस्ता की। सलात वुस्ता की तफसीर में आम तौर पर असर की नमाज़ बताई है कि असर की नमाज जो है उसकी बड़ी हिफाजत करनी चाहती है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी की असर की नमाज फ़ौत हो गई, ये वाकई ये हदीस सुनने के लायक है, इस आदमी की असर की नमाज फ़ौत हो गई वो ऐसा है कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो ऐसा आदमी है कि जिसका जान और जिसकी माल और अहलो अयाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। जैसे कभी कभी खुदा न खास्ता इस तरह की बातें होती है, मसलन आदमी खुद तो बच गया, ज़लज़ला आया जिससे उसका घर भी मुनहदिम हो गया, उसकी औलाद भी उसके अंदर दब कर मर गई, या बाद मरतबा फसादात कहीं होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, आदमी खुद बच जाता है और उसका घर माल भी लुट जाता है, उसकी औलाद भी ख़त्म हो जाती है। तो वो आदमी जब तन्हा रह जाता है, आप बताइए कि उसके ऊपर क्या कैफियत तारी होती होगी। तो एक सच्चे मोमिन के दिल में असर की नमाज की इतनी अहमियत होनी चाहिए। और ये अहमियत अगर हमारे दिल में होगी तो मैं आपको एक बात और भी सुना देता हूँ। ये अहमियत जब दिल में होगी तो हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन को जब कब्र में दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद जब उसके दफनाने वाले वहाँ से हट जाते हैं तो फ़ौरन जो है मुनकर नकीर वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी रूह से गोया सवाल शुरू हो जाते हैं। तो जिस वक्त वो गोया उसकी रूह लौटाई जाती है तो उस वक्त उसको ऐसा वक्त नज़र आता है जैसे बिल्कुल असर का वक्त हो, सूरज गुरूब होने के वक्त हो। तो ये सबसे पहले उन फरिश्तों से यूँ कहता है तुम हट जाओ, मुझे असर की नमाज़ पढ़ लेने दो, मेरी नमाज कज़ा हो गई। तो ये कब होगा? ये तो जब ही हो सकता है जब आदमी दुनिया के अंदर भी इसी तरह उसने अपना जहन बनाया हो, आदत डाली हो, नमाज की इतनी फ़िक्र हो कि भाई असर की नमाज मुझे कज़ा नहीं होनी चाहिए यूँ। तो जाहिर बात है कि जब ऐसी कैफियत होगी तो फिर वहाँ भी वो कहेगा। तो फरिश्ते उस वक्त उसको कहेंगे कि आप ये दारुल अमल नहीं है, दारुल अमल तो ख़त्म हो गया, तुम जो है दूसरी दुनिया के अंदर आ गए हो, या आलम बरज़ख है, अब हम जो तुमको पूछते हैं उसी का जवाब दे दो, बस किस्सा ख़त्म नहीं हो। तो हकीकत यही है कि असर का वक्त जो है बड़ा बाबरकत वक्त है। तो एक तो मुफस्सिरीन ने अल असर से जो है इस वक्त ये वक्त मुराद लिया है। दूसरी तफसीर ये की है, बड़ी अजीब तफसीर है वो भी, वल असर मुराद जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुराद है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर के अंदर इस दुनिया के अंदर मौजूद थे उस वक्त की कसम खाई, इसलिए कि सबसे बेहतरीन वक्त वही है। वो उन लोगों के हक़ में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाएं, आपके ऊपर दिलो जान से ईमान ले आए, आपकी जान और माल के ज़रिए नुसरत करे, उनके हक़ में ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुल कुरून क़रनी, ये बेहतरीन वक्त जो है, बेहतरीन ज़माना जो है वो मेरा ज़माना है, और उसके बाद फिर मेरे बाद वाला ज़माना और उसके बाद वाला, यानी सबसे बेहतरीन ज़माना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद सहाबा का दौर, उसके बाद ताबईन का दौर, और उसके बाद एक रिवायत में है कि उसके बाद जो है लोगों के अंदर जो है खराबियाँ, गुनाह और बुराइयाँ फैल जाएंगी। तो हकीकत यही है। तो बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई, जैसे कलाम पाक में है वला अमरुका, आपकी उम्र की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ज़ात की कसम खाई है
تو اسی طرح یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیسے محبوب ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. تو جن لوگوں نے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے فرما بردار بن گئے، آپ کی پر ایمان لے آئے، ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ صحابہ بن گئے، ظاہر بات ہے. اور صحابہ کے مرتبے تک کوئی بعد میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے والعصر سے جو ہے قسم کھائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور تیسرا مطلب یہ کہ ہر انسان کے متعلق قسم ہے. بھئی دیکھو زمانہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے جب سے پیدا کیا آسمان و زمین کو، جب سے اور ہم جائیں گے اس کے بعد بھی قیامت تک یہ چلتا ہی رہے گا. لیکن ہمارے لیے زمانہ کون سا ہے؟ سوال یہ ہے. ہمارے لیے زمانہ وہ ہے جس وقت سے ہم پیدا ہوئے اور جس وقت ہم قبر کے پیٹ میں جائیں گے. یہ ہماری جو حیات ہے، ہماری زندگی ہے، بس یہ زندگی یہ حقیقت میں ہمارے لیے تو زمانہ ہے. اس سے اوپر کا، اس کے بعد کا اس سے ہمیں کیا تعلق؟ ہمیں تو کوئی تعلق نہیں. تو والعصر سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ خطاب کرے ہر انسان کو کہ انسان تیری زندگی کی قسم کہ تجھے ہم نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ تجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ تو اپنی آخرت بنا دے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے، یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. اور علماء نے لکھا ہے یہ دنیا گاہ ایسی ہے جیسے تجارت کی منڈی. یہ تجارت کی پوری منڈی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کے لیے بھیجا ہے. اور تجارت کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ معلوم، رأس المال کی، کیپٹل چاہیے. تو کیپٹل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے فطرت اسلام پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مولود کو، ہر انسان کو جب پیدا کرتے ہیں تو فطرت سلیمہ پر پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ خود بھی یا اس کے والدین بھی، اس کا ماحول ایسا مل جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے اس تجارت کے اندر. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو راس المال دیا تھا، فطرت سلیمہ دی تھی، اگر اس کو ماحول نہیں ملا یا اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا مشرک ہوئے، انہوں نے اس کو مشرک بنا دیا، تو سمجھو کہ اس کا راس المال جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کی زندگی بالکل بیکار. تو بہرحال والعصر سے مراد جو ہے یہ تین تفسیر ہے. اور بھی تفسیریں کی ہے زمانے کی کیوں قسم کھائی ہے، تو اس کے متعلق بھی عجیب عجیب نکات بیان کیے ہیں علماء نے. بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ البتہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو یہاں انسان سے کون مراد ہے؟ سارے ہی انسان، کوئی اس سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے. ہاں الا الذین آمنوا، سارے انسانوں کے لیے، جمی انسان کے لیے، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ایک یہ وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد یہ کہ نیک عمل کیے. دو، تیسرا وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد حق بات کی وصیت کی، دین کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے. پہلے دو کام جو ہے اس کا تعلق تو خود سے ہے، اور دوسرے دو کام جو ہے اس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے. گویا سب سے پہلی شرط تو یہ کہ آدمی ایمان لائے. ایمان اگر ہوگا تو ہی نجات ہوگی. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے عمل ہو کہ نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عمل کا موقع ہی نہیں ملا. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک عربی آیا اور عربی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ کتنا خوش نصیب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد پھر اپنے اونٹ پر بیٹھا. جانے ہی لگا کہ اونٹ بدک گیا کسی وجہ سے. تو جیسا ہی بدکا تو وہ اونٹ کس سے نیچے گرا، سر کے بل نیچے گرا، اور اسی وقت انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کے سرانے پہنچے اور دیکھا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہی تھے، صحابہ بھی چاروں طرف تھے. اس کے بعد ذرا سے دیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھرا لیا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے یہ کیا ہوا، ابھی تک تو آپ اس کے سرہانے پر تھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور آپ نے جو ہے چہرہ پھرا لیا. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا دھیرے سے کہ حضور آپ تو اس سے اتنے خوش تھے اور آپ تو اس طرح کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ الذی نجانی منی واحدا. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میری وجہ سے جو ہے ایک آدمی کو ہدایت دی دی اور جہنم سے نجات دی دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک حور آئی اور حور کھانا لے کر آئی اور اس کے منہ کے اندر دے رہی تھی. اس حور کی وجہ سے میں نے چہرہ پھیرا لیا. کیا شان ہے. یہاں علماء نے بہت عجیب بات لکھی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں. بعض مرتبہ مومن کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ تو ایمان لے آئے اور فوراً انتقال ہو گیا تو اس کا مرتبہ اتنا اونچا.
تو ہم جو ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں یا مسلمان اسلام اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور بہت مدت تک اسلام میں رہے بھی، اسلام کے احکام پر ٹوٹے پھوٹے عمل کیے، بھائی 5 وقت کی پوری نماز نہیں پڑھی، 4 ہی وقت کی پڑھی، یوں رمضان کے روزے بھی رکھے، اللہ نے مال دیا تھا اس میں سے زکوٰۃ بھی دی، اور بھی بہت سارے احکام پر عمل کیا، کچھ ہوا بھی کچھ نہیں بھی ہوا۔ ہم جیسے کمزور ایسے ہی ہیں کہ سارے احکام پر پوری طور پر عمل ہم سے ہو پاتا نہیں۔ تو یاد رہے ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی ہی، لیکن عمل صالح کی وجہ سے اور درجات بلند ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہم کرتے جائیں گے لیکن ہم پیچھے رہ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور جب جنت کی حوروں کی اتنی ساری تعریفیں آ رہی ہیں کہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی، ذرا سا جھانک دے تو سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، وہ ایک تھوک دے تو اس کی وجہ سے سارے سمندروں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے، وہ جب اتنی خوبصورت ہوگی تو ہماری دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ان سے افضل ہوں گی۔ تو افضل کیوں ہوں گی؟ افضل اس لیے ہوں گی کہ ان کے حور نے کوئی اعمال تھوڑی کیے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر کوئی مشقت تھوڑی برداشت کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دی اس لیے ویسی ہو گئی، اور یہ بیچاری یہ دنیا کے اندر نہ معلوم کیسی خدمتیں کرتی ہیں، کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ بہت سی عورتیں جو ہے بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے جب سے نطفہ رہتا ہے جب ہی سے پریشان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچہ ہوتا ہے کئی سال تک جو ہے اس کا پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، اپنے جگر کے خون سے جو ہے اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کے بعد نہ معلوم کیا تکلیف ہے۔ اور اس ملک کے اندر تو اور عام اس سے زیادہ کہ بچوں کو جو ہے مدرسے میں چھوڑنے جاؤ، مدرسے سے آئے نہیں تو کہ پھر اس کے بعد اسکول چھوڑنے جاؤ، پھر یہ کرو وہ کرو، صبح سے لے کر شام تک جو ہے بیچاری مشغول ہی اپنے شوہروں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، ان کو کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کو تو بیچاری کو صبح سے لے کر شام تک فرصت ہی نہیں، اور اتنی مشغولی کے باوجود پھر وہ اللہ کی یاد کرتی ہے، تو اس کا مرتبہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اس کا مرتبہ تو بہت ہی اونچا ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ تو خود کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اپنے دوست احباب کو بھی حق کی وصیت کرنی ہے۔ عام طور پر جو ہے جب ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ملے تو یہ صورت پڑھ کے سنا جا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معمول تھا اپنی مجلس سے جب اٹھ کر جاتے تھے تو یہ صورت پڑھ دیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ کا نوجوان دوست ہے، تھوڑے دن تک تو آپ کے ساتھ رہا، پھر اس کے دوسرے دوست تھے وہ ادھر بھی لے جانے لگے، ادھر سے آپ سمجھ گئے نا ان کی مجلسوں میں محفلوں میں، تو پھر دھیرے سے آپ اس کو سمجھا کر اپنی طرف کھینچ لیجیے، ہے وتواصوا بالحق۔ اور ظاہر بات ہے اس طرح آدمی جب دین کا کام کرے گا تو کبھی نہ کبھی کچھ تکلیف بھی پہنچے گی، کوئی آپ کا مخالف ہو جائے گا، کوئی آپ کے خلاف کچھ بات بھی کرے گا، کوئی آپ سے منہ چڑھائے گا، تو آپ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کام لیں، تو انشاءاللہ یہ 4 کام اگر کریں گے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کے لیے پھر خسارہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے اور ٹوٹے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان 4 اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔